اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جاری و ساری ہے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو انسان کے اندر نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر رمضان میں مساجد کی اتنی رونق نہیں ہوتی کہ جتنی رمضان المبارک میں رونقیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سحری کے ٹائم، نماز کے ٹائم، نماز تراویح، افطار، اور یہ رونقیں صرف مسجد کی حد تک نہیں رہتی بلکہ مسجد سے باہر بازاروں میں اور دکانوں میں رش، اور یہ ساری چیزیں یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ قرار پایا ہے۔ رمضان المبارک میں جو عمل کیا جائے وہ غیر رمضان کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، فرمایا اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ گویا کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو اجر 70 نمازیں پڑھنے کا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان کے مہینے میں کسی مومن کو روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ چونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، لہذا نیکی کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا عادل جلالی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آواز کے ساتھ ساتھ بولنے کا بھی حسن دیا ہے، اور اپنے الفاظ کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا ان کو ڈھنگ اور طریقہ آتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ گزارش کروں گا کہ سرکار کی ثناخوانی سے آج کے پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلام اعلیٰ حضرت سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی سبحان اللہ سبحان شمع اللہ، ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں۔ کیا بات ہے، سخن سبحان اللہ، کہ جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کہ جس کا بیان نہیں۔ سبحان اللہ وہ سبحان سخن اللہ، کہ کیا بات، جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کہ جس کا بیان نہیں۔
اور تیرے آگے یوں ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں سبحان اللہ، بلکہ جسم میں جان نہیں، کیا بات، کیا کوئی بات، ماشاءاللہ، جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم سبحان میں اللہ، جان سبحان اللہ، نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سبحان سے اللہ، سبحان بھی اللہ، نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کروں مدح اہل دو رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کروں کیا بات ہے، مدح اہل دو رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، سبحان میں اللہ، گدا سبحان اللہ، ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ ماشاءاللہ، کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہمارے پاس جو ہستی تشریف فرما ہے محترم عادل جلالی صاحب، یہ جامعہ جلالیہ سے فارغ تحصیل ہیں اور پنجاب یونیورسٹی سے MA کمپلیٹ کیا ہے، اور آج کل دین متین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے اتنی مصروفیت سے ٹائم نکالا۔ یقیناً رمضان المبارک میں ایک عالم دین کے لیے بہت مصروفیت ہوتی ہے، لہٰذا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ حضرت، آپ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ موسم بہار ہے اور یہ نیکیوں کا مہینہ اس کو قرار دیتے ہیں، رمضان المبارک میں نیکیوں کا جذبہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کی رونقیں بڑھ جاتی ہے، وہ ساری چیزیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے تو میں عابد نعیمی آفیشیل چینل سے آپ ناظرین کے سامنے حاضر ہوں، وسیلہ بنے میزبان پروگرام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد نعیمی صاحب
جو ماشاءاللہ بڑی محبت سے ان پروگرامز کو ارینج کر رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں اللہ رب العالمین اس سیہ جمیلہ میں مزید آسانیاں پیدا فرمائے آمین اور آپ کا یہ کام اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آمین. حضرت بات بڑی سادہ ہے. قرآن مجید برہان رشید نے بندہ مومن کو ہر موڑ پہ رہنمائی فرمائی ہے. اب یہ چوتھے پارے کا آغاز آپ دیکھیں، رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے کہ جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اب دیکھیے ہر ایک بندے کا دائرہ کار مختلف ہے. جو چیز آپ کے ہاں محبوب ہے ہو سکتا ہے میری محبوب نہ ہو، بے شک. جو میری محبوب ہے ہو سکتا ہے آپ کی محبوب صحیح نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا، ایک ترازو دے دیا کہ جو اس پہ پورا اترے گا وہ تو نیکی کی حقیقت کو پا لے گا، اور جو نہیں پورا اترے گا وہ محروم رہ جائے گا. اب میں اس کو مثالوں سے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے، اس کے پاس مال کی فراوانی ہے لیکن وقت نہیں. اب اس کی محبوب چیز اس کا وقت ہے، مال نہیں. تو اگر وہ مال تو خرچ کرتا ہے لیکن دین کے لیے وقت خرچ نہیں کرتا تو وہ نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچا. اب ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس مال کی قلت ہے، وقت وافر ہے. اب وہ صبح بھی وقت دیتا ہے، شام بھی دیتا ہے، لیکن جب بات آئے مال کی تو وہ خرچ کرنے سے کتراتا ہے. تو وہ بھی بندہ محروم رہ گیا. یعنی اللہ کی بارگاہ بڑی رحیم ہے، یقیناً ثواب پائے گا، لیکن حقیقت نیکی کو وہ تب پہنچے گا جب اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا. اب دیکھیے ایک نوجوان ہے، جب اس کو کہا جائے کہ حضرت آپ داڑھی رکھیں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، ابھی میں نے وہ کرنا ہے. تو اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، اگرچہ وہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، لیکن اس کو اپنی جوانی محبوب ہے. اگر وہ جوانی اپنی اللہ کے حکم کے تابع نہیں کرتا حقیقت نیکی کو نہیں پا سکے گا. ایک عورت ہے، اس کی محبوب چیز اس کا حسن ہے. اب رب کہتا ہے کہ پردہ کرو، چھپاؤ، اور وہ کہتی ہے نہیں جی نماز تو میں پڑھوں گی لیکن اس کو میں سر بازار عام کروں گی. تو اس کی محبوب چیز حسن ہے، تو جب وہ اپنا حسن اللہ کے فرمان کے تابع کر دے پھر وہ حقیقت نیکی کو پا لے گی. مزید بڑی مثالیں ہیں. ہر ایک شخص کا کرائیٹیریا دائرہ کار مختلف ہے. میری محبوب چیز آپ کی نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے آپ کی محبوب چیز ہو سکتا ہے میری نہ ہو. تو ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں دیکھے کہ میری محبوب چیز کیا ہے. جب میں وہ محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا پھر میں نیکی کی حقیقت کو پالوں گا. اب دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، ریوڑ بھی تھا، بکریاں بھی تھیں، بڑی شاہانہ زندگی بھی تھی، لیکن اللہ نے مال نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، بکریاں نہیں مانگی، مانگا تو اسماعیل مانگا. واہ واہ واہ. کیوں مانگا؟ کیونکہ محبوب وہ تھا. بالکل. تو یہ ہمیں تاریخ اور سیر کی جو کتب ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جب تم اللہ کی بارگاہ کا مقرب بننا چاہو تو اپنی محبوب چیز دے دو. سبحان اللہ. اگر بھی ابھی بھی ناظرین نہیں سمجھے تو ایک مزید آسان مثال دینا چاہتا ہوں، ہر خاص و عام سمجھ جائے گا. بغداد کا ایک پہلوان تھا، نام تھا جنید. اللہ اکبر کبیرہ. نام تھا جنید، بعد میں بنے جنید بغدادی. تو بنے کیسے؟ بڑی معروف یہ روایت ہے، واقعہ ہے، ہر خاص و عام تک یقیناً پہنچا ہوگا. ایک وقت آیا سید زادے پہ کہ فاقوں کی نوبت آ گئی. اعلان ہوا آج بغداد میں کشتی ہوگی، جو ہرائے گا اتنا انعام پائے گا. اللہ. جب حضرت جنید بغدادی کا یہ شہرہ ہر طرف عام تھا، کون نہیں جانتا تھا جنید ایک پہلوان ہے، اس کو پچھاڑنا آسان کام نہیں ہے. تو ایک سید زادے ظاہراً بڑے لاغر ہیں، کمزور ہیں، فاقوں کی نوبت ہے، کیا لڑنا ہے. جب میدان میں پہنچے اور کہا جنید یہ خیال رکھنا میں شوق سے نہیں آیا، مجبوری لے آئی اور ہوں آل نبی، ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل. کیا بات. آج یہ شکست قبول کر لے، قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں سفارش کر دوں گا. اب جنید بغدادی جانتے تھے کہ وہ جنید جو کسی کے سامنے جھکا نہیں، جس کو کسی نے پچھاڑا نہیں، آج وہ جب جھک جائے گا، جب وہ زیر ہو جائے گا تو اس کا نام بہت بڑی بات ہے.
نام ختم، کریئر ختم، ماضی ختم، اور پاسٹ کے وہ بڑے بڑے شہرے وہ سارے خاک میں مل جائیں گے. لیکن جب اپنی محبوب چیز، اپنی شہرت حضرت جنید بغدادی نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی، آل نبی کے قدموں پہ وار دی، پھر اللہ نے ولایت کا مقام دے دیا. کیا بات ہے. تو یہ ساری مثالیں ہمیں بتا رہی ہیں سبحان اللہ. جب آپ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، پھر اللہ آپ کو محروم نہیں رکھتا. پھر اللہ آپ کو وہ اوج کمال دیتا ہے. دنیا دیکھتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. حضرت گویا کہ مطلب نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی. اب ظاہر ہے اگر ایک نوجوان داڑھی نہیں رکھتا اور وہ یہ کہے کہ میں داڑھی رکھے بغیر نیکی کو پالوں گا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو قربانی دینی پڑے گی، اپنے من کی قربانی ہے. اسی طرح جیسے آپ نے عورت کے حوالے سے، عورت کے پردے کے حوالے سے بیان فرمایا، تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو. حضرت جنید بغدادی نے اپنی شہرت کی قربانی دی. تو اسی طریقے سے گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ انسان قربانی کے بغیر جو ہے وہ نیکی کو حاصل نہیں کر سکتا. واضح مثال ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضور میں اپنی جان سے نہیں باقی ہر چیز سے بڑھ کر آپ کو پیار کرتا ہوں. محبوب تھی جان، ٹھیک ہے. کہا مال سے، اولاد سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، ہر چیز سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں. تو حضور نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بڑھ کر نہیں پیار کرو گے ایمان کامل نہیں ہوگا. تو یہ ہر چیز واضح ہے. سستی ہماری ہے، ہم نے سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، پوچھا نہیں. تو یہ رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اب یہ وقت ہے. حضرت ایک انسان جب مسجد میں آتا ہے رمضان المبارک میں، دن کو روزہ رکھا، نماز پڑھی، نماز تراویح، وہ سارا کچھ، اب اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر، یہ بہت خوبصورت. جی یہ ایک بڑا خوبصورت سوال ہے. ہر آدمی، کسی کو نہیں پتا کہ میرا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب وہ کون سے ترازو کے اوپر اس کو تولے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ میرا یہ عمل قبول ہے یا نہیں ہے؟ کیا فرماتے؟ کیا بات ہے. سوال بہت اعلیٰ. انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اللہ جواب بھی ہماری زبان پہ جاری کر دے انشاءاللہ. لیکن باتیں بڑی ہیں. میں ایک بات سے اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا. ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے آیا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. تو میں مثال دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. آپ بازار میں جاتے ہیں، ایک مزدور لے کے آتے ہیں، اس کو مزدوری آپ دیتے ہیں، اور اگر وہ کام اچھا کرے، آپ کو کام اچھا لگے، تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے کہ یہ مزدور، اس نے کام اچھا کیا ہے، کل بھی اس کو بلایا جائے. کام ابھی باقی ہے، کل بھی اس کو بلایا جائے. مثال دیے تاکہ بات واضح ہو جائے. جب آپ نیکی کریں، اچھا کام کریں، اللہ دوبارہ توفیق دے دے، سمجھ لیں اللہ نے آپ کا کام قبول کر لیا. کیا بڑی خوبصورت مثال آپ کا اللہ نے عمل قبول کر لیا، اسی لیے دوبارہ بلایا ہے. دیکھیں حضرت صعصع بن ناجیہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں یہ بات موجود ہے. زمانہ جاہلیت میں آپ کہتے ہیں میں نکلا، میرا اونٹ گم ہو گیا، میں تلاش کرتا کرتا دور نکل گیا. اب میں بات کر رہا ہوں کہ نیکی اب جب دوبارہ کرے، کہ میں دوبارہ کروں نیکی، تو مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نکلا، ایک گھر کے پاس سے میں گزرا تو گھر سے آواز آ رہی تھی والدت والدت والدت. اور میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم اس ماحول میں جی رہے ہیں کہ جس ماحول میں بیٹیوں کو ابھی بھی بوجھ سمجھا جاتا ہے، رب کی رحمت نہیں بلکہ زحمت سمجھا جاتا ہے. حضرت صعصع کہتے ہیں میں تلاش اونٹ کر رہا تھا لیکن مجھے رب کی رحمت مل گئی. آواز آئی والدت. باہر کھڑے ایک شخص نے کہا کہ اگر بیٹی ہوئی ہے مار دو، بیٹا ہوا ہے تو رکھ لو. حضرت صعصع کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسا ماحول ہے، بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے. آپ نے کہا اچھا یار میری بات سنو، تم بیٹی کو مارو نہیں، مجھے دے دو، جو چاہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا جی، اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ کوئی بیٹیاں بھی بیچتا ہے؟ آپ کہنے لگے نہیں، میں خریدنا نہیں چاہتا، میں صرف پرورش کروں گا اور نکاح کر دوں گا. وہ بندہ راضی ہو گیا. آپ نے 2 اونٹ دیے، ان پہ جو سامان تھا وہ دیا، اور اپنی سواری بھی دی، اور پھر ایک بیٹی کو لے کے گھر چلے گئے، پرورش کی، اور پھر ان پروان چڑھایا، شادی کی، نکاح کیا. حضرت صعصع حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں.
اور عرض کرتے ہیں حضور میں نے جب یہ عمل کیا مجھے بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا، پھر میں دائیں بائیں تلاش کرتا، اگر کہ اس طرح کا ماحول ہے تو میں اس کو کہتا اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں پروان چڑھاتا، اس کی پرورش کرتا اور اس کی شادی کر دیتا۔ عرض کرتے ہیں حضور میں نے 360 بچیوں کی اس طرح پرورش کی اور ان کو میں نے بیاہ دیا، ان کے نکاح کر دیے۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور عرض کرتے ہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عمل ہے اللہ نے میرا قبول کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ایسا اللہ نے قبول کیا تبھی تو تجھے اسلام کی دولت دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی بندہ جب عمل کرے اسے لطف آ جائے، مطلب کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ حالانکہ یہ علماء جانتے ہیں کہ کلمہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اگر کلمہ پڑھا ہے تو عمل قبول ہے، بغیر کلمے کے عمل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ تاریخ میں واحد ایسا عمل ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا عمل بھی اللہ نے قبول کر لیا اور قبول فرما کے شرف اسلام بخشا۔ تو جب بندہ عمل کرے اور دوبارہ توفیق مل جائے تو سمجھ لیجئے اللہ نے تمہارا عمل قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ایک ایج ہوتی ہے اور جب بچہ اس ایج میں پہنچتا ہے، کیونکہ ہمارا بھی تعلق ظاہر ہے اس شعبے سے ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ مسجد میں آنا شروع ہو جاتا ہے، نمازوں کی پابندی شروع ہو جاتی ہے اور نیکیوں میں دل لگتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ماحول پہلے جیسا ہو جاتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، نیک اعمال کرنے کی دل نہیں چاہتا، نماز کی طرف دل نہیں لگتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ پروگرام پورا دیکھا کریں، صرف اس لیے کہ بعض اوقات پروگرام کے اینڈ کے اوپر کوئی ایسی اتنی اچھی بات مل جاتی ہے کہ جو زندگی کو بدلنے کا موقع مل جاتا ہے انسان کو، اور ایک نوجوان کو کیسے اپنے اندر چینجنگ لانی چاہیے۔ بہت خوب آپ نے سوال فرمایا۔ اصل میں آج کل کی جو نوجوان نسل ہے انہوں نے کسی بھی عمل کی بنیاد بنا لی ہے مزہ اور لطف۔ ہاں بالکل، جس کام میں لطف آیا مزہ آیا وہ کام کیا، جس میں نہیں آیا وہ چھوڑ دیا۔ ایسے جب بیس ہم نے مزے کو بنا لیا تو پھر بڑے اچھے کام ہم نے ترک کر دیے، اور جب ہم نے بیس مزے کو بنا لیا تو بڑے ہم برے کاموں میں ملوث اور جن کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اب میں مثال دینا چاہوں گا، بڑے ایسے کام ہیں ابتدائی طور پر لطف ضرور ہے لیکن ابتدائی طور پر مشقت ہے ان میں، اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا، آپ سب واقف ہیں، اگر مزہ ہی ہر چیز کی بنیاد ہوتی اور مشقت دور کرنے کا کام ہوتا تو حضور یہ کبھی نہ فرماتے کہ گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، مشقت تو ہے، اس میں پریشانی ہے، لطف بعد میں آئے گا جب آپ حقیقت کو پہنچیں گے۔ اور جب ہم ہر چیز کی بیس مزہ بنا لیتے ہیں تو پھر ہم جن میں مزہ نہیں آتا ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک چونکہ ہمارا اور آپ کا تعلق بھی ورق گردانی سے ہے، کتابیں پڑھنے سے ہے، تو ہم اپنی جب لائف پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک ایسا وقت تھا کہ ہم سبق یاد کرنے سے اکتا جاتے تھے، ایسے ہی دل نہیں کرتا تھا پڑھنے کو۔ آج بھی وقت آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے دل اکتا جائے، اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، نہ پڑھا جائے۔ تو اصل میں کتاب پڑھنا اور ورق گردانی کرنا، اس میں اگر ابتدائی طور پر آپ کو لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں یہ بات شامل نہیں ہے، وگرنہ اس کا فائدہ ضرور ہے۔ جو بندہ نالج اور علم پڑھتا ہے وہ خالی نہیں رہتا، محروم نہیں رہتا، اس کو اس کا فائدہ اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر اس کو لطف نہیں آتا۔ تو کیا مقصد ہے کہ پھر پڑھنا چھوڑ دیا جائے؟ بلکہ سارے پڑھتے ہیں، یہ نوجوان پڑھتے ہیں، وہ میں کہنا چاہوں گا ڈنڈے کے زور پہ پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی تو اگر تو ہر چیز کی بنیاد لطف اور مزہ ہے تو پھر پڑھنا چھوڑ دیں۔ بڑے کم بچے، 99% بچے ایسے ہیں جو ڈر سے پڑھتے ہیں، والدین کی مار سے پڑھتے ہیں، ڈانٹ سے پڑھتے ہیں، بڑوں کے ڈر سے پڑھتے ہیں۔ کوئی 1-2% ایسے ہوں گے جن کو شوق ہوتا ہوگا۔ تو اگر ہر چیز کی بنیاد لطف اور مزہ ہے تو پھر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بالکل ناخواندگی۔ اب دیکھیں نا، بچہ جو ہے وہ شروع میں بڑی مشکل سے اسکول جاتا ہے، رو کے جاتا ہے، ماں باپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے کسی طریقے سے پہنچاتے، لیکن وہی بچہ جب اسکول جانا سٹارٹ کر لیتا ہے، جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا یعنی ایک بندہ مسجد میں آنا شروع ہو جائے، شروع میں بے شک اس کا دل نہیں بھی لگتا، لیکن وہ آنا ترک نہ کرے، چھوڑ نہ دے۔ بالکل۔ اصل میں یہاں ایک بڑا پیارا جملہ کرنا چاہوں گا، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں یہاں کہا کرتا ہوں
کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو. اب دیکھیں رمضان شریف ہے، کام کاج بھی کرنا ہے، دیہڑی بھی کرنی ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، دکان بھی چلانی ہے، جاب پہ بھی جانا ہے، کام بھی کرنے ہیں، روزہ بھی نبھانا ہے. مشکل کام ہے، یقیناً مشکل ہے، لیکن جب ہم یہ مشکل برداشت کر لیتے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کبھی مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، کیونکہ مشقت چلی جائے گی نیکی باقی رہے گی. اور کبھی مزے کی وجہ سے گناہ نہ کرو، گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھو، کیونکہ وہ جو لطف اور مزہ ہے وہ چند لمحات. ایک لمحے کے لیے گناہ کیا، مزہ آیا، بعد میں وہ مزہ تو چلا جائے گا لیکن گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو ہر چیز کی بنیاد اور بیس وہ مزے کو بنا لینا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. تو میں گزارش کروں گا ناظرین سے جو ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، تو ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ شروع کریں، قرآن پڑھنا شروع کریں. حضرت آپ خود بتائیے گا، تراویح آپ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کیا لطف نہیں آتا؟ اور جو نیا بندہ اس کو کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو لطف پتہ ہی نہیں ہے، مزہ پتہ ہی نہیں ہے. آج لوگ 20 تراویحاں اور گھنٹوں کھڑے ہو کے تراویح پڑھ لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فطرت ثانی بن چکی ہے اور ان کی طبیعت میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ تکلیف تو چلی جائے گی، یہ مصیبت، وہ یہ مشقت تو چلی جائے گی اور نیکی ہمارے اعمال میں. اصل میں دیکھیں نا کہ بچہ بیمار ہوتا ہے جی تو اس بچے کے اندر جو وائرس ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے دوائی اس کو کڑوی لگ رہی ہوتی ہے. جی 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 اور جب وہ دوائی لیتا رہتا ہے چھوڑتا نہیں ہے. اب وہی ماں جو بچے کو پیار کرتی ہے اور بچے کی آہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ اپنی گود میں جکڑ کے اس کو دوائی دے رہی ہوتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ دوائی استعمال کرتا رہے گا ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے دیکھا ہے وہی بچے جو پہلے دوائی کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے، جب ان کا اندر وائرس ختم ہو جاتا ہے پھر وہ دوائی خود مانگ کے پیتے. واہ واہ واہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی، بات مزید واضح ہو گئی. اگر ہر چیز کی بنیاد مزہ ہی ہو بالکل، پھر دوائی کون گویا یعنی جب ہمارے اندر کی بیماری ختم ہو جائے گی نا، سیاہ دل جو ہے پورا سال گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، تو جب سیاہ دل سفید ہو جائے گا تو پھر نیکیوں کے اندر دل لگنا شروع ہو جائے گا. آپ کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی، ماں کی آپ نے بات کی ہے. اب دیکھیں 30 دن، ایک پورا مہینہ، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، مشروبات بھی ہے، رزق بھی ہے، سامنے ہر چیز پڑی ہے لیکن ہم کھاتے نہیں. اللہ رب العالمین حدیث پاک 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. ایک ماں وہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، پیاسا رہے، حالانکہ دودھ ہے، رزق ہے، خوراک ہے، اس کے سامنے بچہ روتا ہو، وہ برداشت نہیں کرتی. تو اللہ نے یہ کیسے گوارا کر لیا؟ اصل میں وجہ یہ ہے، فرمایا لعلکم تتقون. جب دوائی کھلائی جائے ہوتی کڑوی ہے لیکن شفا مل جاتی ہے. ہمیں نہیں پتا، ایسے ہی بچے کو نہیں پتا یہ کڑوی دوا کیا فائدہ دے گی، ماں کو پتا ہے. اسی طرح ہمیں نہیں پتا 30 روزوں سے ہوگا کیا، رب کو پتا ہے. وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم متقی بن جاؤ گے، رب کی بارگاہ کے مقرب بن جاؤ گے. تو یہ رمضان شریف ہمیں پکار رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو کیسے بیان کیا. 30 دن کو 3 اشروں میں ڈیوائیڈ کیا. حالانکہ باقی بھی مہینے ہیں لیکن ان کے بارے میں یہ فرمان نہیں ہے، صرف رمضان کے بارے میں فرمان ہے. پہلا رحمت ہے، دوسرا اشرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی ہے. تو یہ اس کی ویلیو، اس کی امپورٹنس کو بیان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جب بندہ سمجھے گا پھر عمل کرے گا. اور اگر اسی طرح یہ عام کاموں میں اس کو گوا دیا تو پھر پچھتاوے کے سوا ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. حضرت نیکیوں کے اندر رمضان المبارک میں سرکار کی حدیث ہے کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. بے شک جب شیطان بند ہو گیا پھر بھی ہمارا نیکیوں کی طرف دل نہیں لگتا یا نیک اعمال کرنے کا دل نہیں چاہتا، گناہ سرزد ہو جاتا ہے ہم سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب شیطان ہی نہیں ہے تو پھر نیکی ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ واہ واہ واہ، سوال تو بڑا خوبصورت آپ نے کیا ہے، تو انشاءاللہ جواب بھی بڑا خوبصورت. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اصل میں ہر گناہ شیطان ہی نہیں کرواتا. آپ سوچیں گے کہ یہ بات کہاں چلی گئی، تو میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب شیطان نہیں تھا تو شیطان بنایا کس نے؟ شیطان نہیں تھا تو شیطان بنایا کس نے؟ اس کے نفس نے.
جس نے کہا کہ تو اعلیٰ ہے، تو افضل ہے. تو شیطان کے بننے سے پہلے بھی کچھ چیز تھی، وہ تھا اس کا نفس جو اس کو مائل کرتا ہے گناہ کی طرف. اب یہ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تو نہیں کروایا، کام تو اس نے خود کیا ہے. وہ مکر جائے گا. ایسے ہی آج وہ ہاتھ پکڑ کے ہم سے گناہ نہیں کرواتا، صرف ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں اشارے کرتا ہے کہ یہ کام کرو. قیامت کے دن کہہ دے گا باری تعالیٰ میں نے تو نہیں کروایا، اس نے تو خود کیا ہے. تو سارے کام شیطان بھی نہیں کرواتا. یہ ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. اس کی میں مثال دوں گا. یہ تھی ایک نقلی. اب عقلی دلیل سنیے. بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک فین ہے، پنکھا ہے، پنکھے کو چلا رہا ہے کرنٹ، بجلی. اگر آپ بجلی بند کر دیں تو کیا پنکھا فوراً رک جائے گا؟ نہیں رکے گا. آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ رکنا شروع ہو جائے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اس کی جو پاور ہے، طاقت، قوت، بجلی تھی وہ منقطع ہو گئی تو پنکھا رک جانا چاہیے تھا. تو یہ سادہ بندہ بھی کہے گا اصل میں اس کی چال جو نا چل پڑی تھی، اس کی طبیعت بن گئی تھی، اب رکتے رکتے ٹائم لگ جائے گا. تو بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے 11 مہینے اس قدر گناہوں میں گزارے، اس قدر ہم گناہوں میں ملوث رہے کہ ہماری وہ فطرت ثانیہ بن گئی ہے. اب اگرچہ شیطان جکڑا ہوا ہے، شیطان قید ہے، لیکن ہماری وہ عادت ہم سے گناہ کرواتی ہے. ہماری وہ فطرت ثانیہ جو پنکھے کی مثال سے میں نے عرض کی، وہ ہمیں اس چیز کی طرف راغب کرتی ہے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھا بھی ہے پھر بھی جھوٹ زبان پہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے پھر بھی گالیاں بکی جا رہی ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے پھر بھی بدنگاہی سے ہم باز نہیں آتے. تو یہ ہماری 11 مہینوں کی روٹین بن جاتی ہے جو ہم سے گناہ کرواتی ہے. تو یہ پورا ایک کورس ہے پورا مہینے کا. رب تعالیٰ فرماتا ہے 30 دن تم میرے کہے کے مطابق عمل کر لو، پورا سال میں تمہیں بچا لوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں میں مثال دینا چاہتا ہوں. یہ موبائل ہے میرے ہاتھ میں اور یہ ہر عام و خاص کی جیب میں ہوتا ہے. مثال کیونکہ سادہ بندہ بھی سمجھ جاتا ہے. اب یہ موبائل بنایا ہے کمپنی نے، اور ہر بندہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا، فالو کرے گا کہ جب ہم موبائل کو لیتے ہیں، خریدتے ہیں تو ہمیں ایک رسید، ایک کاپی ملتی ہے جس پہ ہدایات لکھی جاتی ہیں کہ اس موبائل کو آپ اس طرح استعمال کریں، اس کی بیٹری کنڈیشن یہ رہے گی، اس طرح استعمال کریں، یہ زیادہ دیر تک چلے گا. تو جس کمپنی نے اس کو پروڈیوس کیا ہے، اس کو بنایا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتی ہے موبائل کیسے زیادہ چلے گا، اس کی زندگی کیسے بڑھ سکتی ہے. تو میں چھوٹی سی مثال دی ہے تاکہ ہر بندہ بات سمجھ جائے. یہ جسم اللہ نے بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ جسم اللہ نے بنایا ہے، تو بہتر اللہ جانتا ہے کہ جسم کیسے بہتر رہے گا. سبحان اللہ. اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جسم کیسے زیادہ چلے گا. تو فرمایا 11 مہینے رج کے کھاؤ، صبح کھاؤ، دوپہر کھاؤ، شام کھاؤ. 1 مہینہ میرے کہنے کے مطابق سحری سے افطاری تک نہیں کھانا. 1 مہینہ یہ کام تم کر لو، اللہ صحت بھی دے دے گا، تقویٰ بھی دے دے گا. کیا بات ہے. سبحان. تو یہ اگر بندہ سمجھے، حکمتیں بڑی ہیں. ہماری عقلیں ناقص ہیں جو سمجھنے سے قاصر ہیں، وگرنہ اللہ کے ہر حکم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں کروڑہا حکمتیں ہیں. ہماری عقل اور ہماری سمجھ ان کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو میں ناظرین سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹیں، ان ساعتوں کا خیال کریں، برکتوں کو اپنے دامن میں جگہ دیں تاکہ یہ لمحات ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائیں. اور یہ شاعر کی بقول شاعر کہتے ہیں کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. پتہ نہیں کون ہے جو اگلے سال اس مہینے کو پائے یا نہ پائے. تو غنیمت جانیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت عطا کیا ہے، صحت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو آج ہم نے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو یاد رکھنے، اس کو شیئر کرنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ. محترم ناظرین، یہ جتنے بھی علماء کرام یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، یہ بڑی محنت کے بعد یہ پروگرام آپ تک پہنچتا ہے، اور اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے، تب جا کر یہ آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے.
آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر دیں، چاہیں تو اس کو روک لیں، چاہیں تو اس کو پورا سنیں۔ میں صرف آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا، یہ علماء کرام رمضان المبارک کے اتنے مصروف مہینے میں اور اتنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ دین کا صحیح پیغام تاکہ آپ تک پہنچ سکے، اور اتنی محنت کے بعد یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے۔ آپ درمیان میں روک دیں گے، بند کر دیں گے تو پھر وہ جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور یقین جانیں ایک جو ہے وہ پھول جڑ رہے تھے جب یہ گفتگو کر رہے تھے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو مکمل دیکھیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل عابد نعیمی آفیشیل اور فیس بک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، و تعالیٰ دین اور دنیا کی آسائشیں ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔